अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, साल दोयम के स्विक्स के तलबा ज़रा तवज्जो करेंगे। आज इंशाअल्लाह हम खिलाफत मूवमेंट या तहरीक खिलाफत के मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। तहरीक खिलाफत 1919 में शुरू हुई और थोड़ा सा इसका तारीख़ी तौर पर सियाक़ो सबाक़ में आपको समझाए देता हूँ। जंग अज़ीम अव्वल के अंदर तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और 1919 के करीब ये साफ दिखाई दे रहा था कि बरतानिया मुखालिफ इत्तेहाद जो है अस्करी तौर पर बना हुआ, इसे शिकस्त हो जाएगी। ये देखते हुए मुसलमानों के अंदर मायूसी के जज्बात फैलना शुरू हुए और उन्हें ये ख़दशा महसूस हुआ कि खिलाफत के अदारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये खिलाफत के अदारे की क्या अहमियत थी मुसलमानों के नज़दीक, थोड़ा सा इसको समझ लें कि जमहूर के नज़दीक नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत राशिदा का 30 साल का दौर है और उसके बाद फिर मलूकियत या बादशाहत शुरू हुई, लेकिन उसको भी खिलाफत के नाम से याद किया जाता था। तो गोल्डन पीरियड उसका खिलाफत राशिदा है, अहदीस के मुताबिक वो 30 बरस बनता है, और उसके बाद फिर जो है खिलाफत बनु उस्मान, खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत बनु अब्बास, और फिर उसके बाद उस्मानी हुकूमत बनी 1299 के अंदर। ये एक तुर्क लीडर थे उस्मान, जिनके नाम से इसे सल्तनत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है, और ये बड़ी अजीमुशान एक सल्तनत थी। 1299 में इस्टेब्लिश होने के बाद, अगरचे इनिशियली ज़ाहिर है कि इसका रकबा इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर 1354 के अंदर जो है इसको एक्सपेंड किया गया और ये यूरोप के अंदर चले गए, और इन्होंने वहाँ पे यूरोप के कुछ इलाकों के अंदर कब्ज़ा किया और इसको एक्सपेंड कर लिया। हत्ता कि 1453 के अंदर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो था, उसने कुस्तुतनिया की हुकूमत को, बाज़ंटाइन अम्पायर को जो है वो ख़त्म कर दिया, और ये एक बड़ी शानदार मुस्लिम अम्पायर मार्ज़ वजूद में आई, जो कि जिसका वेस्टर्न एशिया और शिमाली अफ्रीका और इसी तरह से यूरोप के अंदर भी इसकी बहुत अच्छे खासे रकबे के ऊपर दस्तरस हासिल थी और इनकी ज्यूरिस्डिक्शन चलती थी। तो ये खिलाफत के अदारे को मुक़द्दस अदारा समझा जाता था, भले ही ये लोग हुक्मरान जो हैं वो जैसे तैसे भी हों, लेकिन समझा यही जाता था जमहूर के नज़दीक कि ये लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुलफा हैं और जानशीन हैं। तो ये जमहूर के नज़दीक इसको एक बड़ा मुक़द्दस मुकाम हासिल था। तो ये सोचा गया कि अब जो है सल्तनत उस्मानिया को वजूद अगर ख़तरे में पड़ गया तो इस्लामी रियासत की इस जो शान व शौकत है वो जाती रहेगी, मकामात मुक़द्दसा का जो है तक़द्दुस वो शायद बहाल नहीं रह सकेगा। ये वो मुहर्रिकात थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को, अगरचे वो ख़ुद ग़ुलाम देश के अंदर ग़ुलाम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात पर उकसाया कि वो उठें और अंग्रेज़ के ऊपर एक खिलाफत मूवमेंट चला के एक प्रेशर पुट करें ताकि वो मुसलमानों के मुतालबात को संजीदगी से उसके ऊपर गौर कर सकें। तो इस सिलसिले में जो इक़दाम हुए उसके अंदर एक मजलिस खुदाम काबा के नाम से बनाई गई एक खिलाफत कमेटी कायम हुई, जिसके अंदर अली बिरादरान का बड़ा रोल था। अली बिरादरान की वालदा बहुत कमिटेड थी और उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कुछ इस अंदाज से की थी कि वो इस मूवमेंट के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। तो तहरीक खिलाफत के 3 मकासद थे बुनियादी तौर पे। मकसद नंबर 1 था कि तुर्की के अंदर खिलाफत के अदारे को कायम रखा जाए, उसे ख़त्म न किया जाए। दूसरा ये था कि हिजाज़ मुक़द्दस के अंदर गैर मुस्लिम अफवाज दाखिल ना हों, क्योंकि हरमैन शरीफैन के अंदर गैर मुस्लिम का दाखिला कुरान और हदीस की रूह से मना है। और तीसरा ये था कि तुर्की से उसके इलाके न छीने जाएँ और उसकी जोग्राफ़ियाई हैसियत में कोई रद्द-बदल ना किया जाए। ये 3 इसके बड़े मकासद थे, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस हवाले से कि इसमें गांधी जी ने और कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ तावन किया। गांधी जी साथ थे और गांधी जी की सजेशंस के ऊपर ही मुसलमानों ने इक़दाम किया कि इजाज़ात और अलकाबात जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनको अता किए थे वो उन्होंने वापस कर दिए, मुकामी काउंसिलों से मुस्ताफ़ी हो गए, और मुस्लिम तलबा और तालिबात जो थे उन्होंने तालीमी अदारों को छोड़ कर तहरीक का रुख कर लिया, और सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफ़े वगैरह दिए गए। इस तरह के इक़दाम हुए, अगरचे वो इतने मौसर इक़दाम साबित न हुए, मगर बहरहाल ये अपने तौर पे एक प्रोटेस्ट ज़रूर रजिस्टर करवाया हमारे लोगों ने यहाँ के जो थे। इसी तरह से फिर इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हमारा एक वफ़द जो है वो प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लाइड थे उस वक्त ब्रिटिश के, उनके साथ भी जाके मिला। उसे खिलाफत वफ़द के नाम से याद किया जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने अपने यही मुतालबात उनके सामने रखे, मगर जॉर्ज लाइड का रवैया बहुत दो टोक और बड़ा खुश्क रवैया था उसका। तो उसने कहा कि देखें,
جرمنی اور آسٹریا عیسائی ریاستیں تھیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جا چکا تھا۔ تو آپ کس خوشی میں مسلمان ہونے کے ناطے ہم سے بہت خوش فہمی لے کے آئے ہیں یہاں پہ؟ بڑا سیدھا سا ٹکا سا اس کا جواب تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ پاور پراسپیکٹس یعنی طاقت اسی طرح سے بات کرتی ہے۔ جب آپ طاقتور ہوں، جب آپ اس پوزیشن میں ہو، تو آپ کے بات کرنے کا انداز ہی ہوتا ہے اور ہوتا ہے آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر مسلم اخبارات نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس میں۔ الحلال تھا اخبار، ذمہ دار اخبار تھا، کامریڈ تھا، یہ سارے اخبارات جو تھے اس حوالے سے آرٹیکلس لکھتے رہے اور اس حوالے سے اویئرنیس دیتے رہے مقامی باشندوں کو۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی ذہن سازی میں اس سے مدد ملی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اور میں تحریک خلافت کے حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بھلے اس سے کچھ نتائج اس حوالے سے تو نہ نکلے ہوں کہ جو مسلمان چاہتے تھے خلافت کے حوالے سے، کیونکہ وہ بعد میں سارا صورتحال ہی تبدیل ہو گئی تھی، اتاترک نے آ کے ساری صورتحال کو ہی تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے متعلق تھوڑا سا آگے چل کے ڈیٹیل میں ہم بات کر لیں گے۔ تو لیکن یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو ایک تحریک چلانے کا تجربہ ضرور مل گیا کہ تحریک کیسے چلائی جاتی ہے، کیسے منظم کی جاتی ہے، اور جو غلطیاں ہوئیں اور کانگریس کے اوپر اور گاندھی جی کے اوپر اعتماد کر کے جو غلطیاں ہوئیں اس سے پھر سیکھنے میں مدد ملی، اور آگے چل کے وہ چیز پھر جو ہماری پاکستان موومنٹ تھی اس میں ضرور کام آئی ہوگی۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا ایک بینیفٹ بھی ہوا، جو کہ وقتی طور پہ تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے یہ بتلایا کہ اس کا ایک بینیفٹ ہوا۔ اسی طرح سے آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو معاہدہ سیورے ہے، معاہدہ سیورے جو ہے اس کے اندر ایک ترکی کے اوپر بہت بھاری مقدار میں تاوان جو ہے وہ لگایا گیا، اور بڑی ہیوملیٹنگ قسم کی ذلیل کر دینے والی شرائط تھیں اس کے اندر۔ تو مصطفیٰ کمال پاشا جو ہیں انہوں نے بعد میں پھر ایک نیا معاہدہ کیا اتحادیوں کے ساتھ، جو کہ نسبتاً اس کے اندر بہتر شرطیں تھیں پہلے معاہدہ سیورے کی نسبت، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال جو تھے وہ ازمیر کی طرف گئے اور وہاں یونانیوں کو انہوں نے شکست دے دی تھی۔ یہ تاریخ سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کچھ آنریبل قسم کی انہوں نے جو ہے وہ شرطیں منوائیں، کیونکہ تقریباً 2.5 لاکھ فوجیوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تھا یونانیوں کے خلاف جنگ میں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ نسبتاً بہتر کچھ شرائط ان کو مل گئیں۔ تو اس کے بعد اگر تحریک خلافت کے خاتمے کی طرف ہم آئیں کہ تحریک خلافت جو ہے وہ ختم کیسے ہوئی، تو اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں، صرف ایک طائرانہ سی نظر ڈالیں گے ہم اس کے اوپر، تو اس میں سب سے بڑا ایک امپورٹنٹ جو فیکٹر تھا وہ سانحہ چورا چوری تھا۔ یہ 1922 میں گورکھپور کا ایک قصبہ ہے، وہاں کے اوپر ایک پروٹیسٹ رجسٹر کروانے کے لیے جلوس نکلا اور وہاں تھانے کو آگ لگا دی گئی، اور کوئی 21-22 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں جل کے مر گئے، اور گاندھی جی کو ایک بہانہ مل گیا کہ عدم تشدد پہلی شرط تھی تحریک کے لیے، چونکہ آپ نے اس شرط کی پاسداری نہیں کی ہے تو اس لیے میں اس تحریک سے الگ ہو رہا ہوں۔ امپورٹنٹ واقعہ یہ تھا۔ لیکن تحریک خلافت کا جو خاتمہ ہوا اس میں ایک موپلا تحریک تھی، موپلا عربوں کی مالابار کے ساحل کے ساتھ عربوں کی ایک قسم آپ اس کو کہہ لیں، وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو ان کے خلاف ایک انگریز نے آپریشن کیا اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ تو اس قدر بروٹل آپریشن کے اوپر گاندھی جی اور کانگریس کی قیادت نے کوئی کسی قسم کی قرارداد مذمت یا کوئی ایسے الفاظ جن سے کوئی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہو تو اس چیز کا اظہار نہیں کیا، تو جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے پرنس آف ویلز کی آمد کے اوپر مسلمانوں کو تو بائیک آؤٹ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن بنارس یونیورسٹی کے اندر ہندوؤں نے ان کو جو ہے وہ چیف گیسٹ کے طور پہ بنا لیا، وہاں پہ بلوا لیا۔ تو یہ بھی ایک ڈائیکاٹمی تھی رویے کے اندر، ایک دوہرا رویہ تھا جس سے مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تو نیکسٹ پھر آخر کے اندر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم کیسے ہوئی تحریک؟ تو اس میں غازی مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے اس کا کردار بڑا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ ایک اور نیا معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی روح سے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ جو بڑی ہیوملیٹنگ قسم کی ذلیل کرنے والی شرطیں تھیں ان سے کسی حد تک نجات مل گئی۔ اور غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے پھر اپنی جو نیشنل لیول کے اوپر پالیسی بنائی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ خلافت کے ادارے کو خود ختم کرنے کا اعلان کیا اور اس کی جگہ پہ ایک پارلیمنٹ انٹروڈیوس کروا دی۔ اور وہ پارلیمنٹ جب انٹروڈیوس ہوئی تو اس کے اوپر پہلے مسلم جو قائدین ہیں اور مفکرین ہیں انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، جیسے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ عیاری اوروں کی بھی دیکھ۔ لیکن بعد میں ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ سید جمال الدین افغانی کے ساتھ متفق ہو گئے۔ جمال الدین افغانی نے پھر کہا تھا کہ ناؤ دی پروسیس آف دا اجتہاد ول بی ڈن تھرو آگسٹ پارلیمنٹ، کہ اب یہ اجتہادی پروسیس ایک شاندار قسم کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگا۔
جس میں مختلف قسم کے طبقات جو ہیں وہ اس میں نمائندہ کی حیثیت سے شامل ہوں گے، اور اس میں جو اسلامی اسکالرز ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے شامل ہو جائیں گے. یہ ایک الگ سے بحث ہے. لیکن علامہ اقبال نے پھر اپنے غالباً 1936 کے اندر انہوں نے کچھ خطبات دیے تھے، لیکچرز، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے. تو اس کے اندر پھر انہوں نے اپنی جو سابقہ سوچ تھی اس سے خود ہی رجوع فرما لیا، اور ان کا بھی خیال تھا کہ یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اب پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ اجتہادی فرائض کو انجام دے گی. تو یہ ایک شفٹ آف پیراڈائم آ گئی، یعنی مکتبہ فکر ہی تبدیل ہو گیا. یہ ایک الگ سے بحث ہے. اچھا، ایک بات یہ ہوئی. اس کے بعد یہ تھا کہ جو حجاز مقدس کا علاقہ تھا وہ شریف مکہ کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ تحفظ بھی جاتے رہے تحفظات کے، وہاں پہ کوئی غیر مسلم افواج حرمین شریفین میں داخل ہوں گی، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ علاقے جو ترکی سنبھال نہیں سکتا تھا عسکری نقطہ نظر سے، تو مصطفیٰ کمال پاشا وہ خود ہی ان سے ودڈرا کر گئے، دستبرداری کا اعلان کر دیا. تو یوں یہ تحریک جو ہے وہ خود ہی ختم ہو گئی. اور تحریک کے خاتمے کے بعد جو ہے اس کے اثرات، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مسلمانوں کو کانگریس کی اور ہندوؤں کی ذہنیت ایکسپوز ہوئی ان کے سامنے، ایک تحریک چلانے کا تجربہ ہو گیا، اور جو غلطیاں جو خامیاں اس تحریک کے اندر تھی، پھر نیکسٹ موومنٹ کے اندر، پاکستان موومنٹ کے اندر، وہ انسان کی یہ جبلت ہے کہ وہ اپنے سابقہ تجربات سے سیکھتا ہے. تو پھر اس سے جو سیکھنے کا عمل تھا وہ ہمارے کام آیا. تو یہ ایک طائرانہ سی نظر تھی. اس کے اوپر میں نے ایک نقطہ نظر پیش کیا. آپ کی کتاب کے اندر بھی تقریباً یہ مواد شیئر ہے، اور کچھ چیزیں میں نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف دا سلیبس صرف اس لیے بتائیں کہ اسٹوڈنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو فردر آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تو ٹیک کیئر آف. اللہ حافظ.